بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آپ عبارت پڑھتے رہے میرے ساتھ نا. طاہرون، طاہرون، مطہرون، غیر مکروہین، غیر غیر مکروہین. جی یہ ہمارا ایک جملہ یہاں پہ مکمل ہوگا. طاہرون، مطہرون، غیر مکروہین. جی اب آپ پڑھیں یہ عبارت. جی یہ ہمارا ایک جملہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ ہم نے پیچھے بتایا تھا نا کہ ایک چیز مجمل ہو اور آگے اس کی وضاحت آ جائے، تفصیل آ جائے، تو ہم اس کی 3 ترکیبیں کریں گے. یاد ہے؟ لیکن یہاں پہ ہم ایک ہی ترکیب کریں گے، مبتدا اور خبر والی، کیونکہ آگے جا کے ماتن نے الرابع والخامس نکالا ہوا ہے، یعنی مبتدا انہوں نے نکالا ہوا ہے الرابع والخامس. تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہاں پہ ایک ہی ترکیب کریں گے اور وہ کریں گے مبتدا اور خبر والی. تو مبتدا نکالیں گے احدھا. کیا نکالیں گے؟ احد نکرہ، آگے ضمیر معرفہ، اور یہ ہو جائے گا مرکب اضافی ہو کے. تو اب ہم کیا کریں گے، اسے بنائیں گے مبتدا، اور ہا ضمیر کا مرجع ہوگا، یعنی کہ یہ لوٹے گی، مرجع جس جگہ لوٹے گی وہ ہوگی 5 اقسام، پانی کی 5 اقسام کی طرف. کیونکہ غائب کی ضمیر ہے نا تو اس کا مرجع ہوتا ہے، تو اس کا مرجع ہوگا الا، یعنی 5 اقسام. ٹھیک ہے. احدو ہا طاہرون مطہرون غیر مکروہن. احدھا پہلا اسم نکرہ ہے، پھر معرفہ مرکب اضافی ہو کے بن جائے گا مبتدا، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف چلی ہو جائے تو نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے غلام زیدین، زید کا غلام. تو یہاں پہ احد نکرہ ہے لیکن ضمیر معرفہ ہے، تو اب یہ احد کی اضافت ہوئی، یعنی نکرہ کی اضافت ہوئی معرفہ کی طرف، تو یہ نکرہ بھی اب معرفہ بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا. احدھا مضاف مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی ہو کے بنا مبتدا. طاہرون یہ ہے صیغہ صفت، اس میں فاعل کا ہے، ہم اسے بنائیں گے موصوف. مطہرون یہ بنے گا صفت اول. غیر مکروہین، غیرو کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ مضاف ہوتا ہے غیرو. اور اکثر جو ہوتا ہے یہ ما قبل کی صفت بنتا ہے. یہ مختصر سا قاعدہ یاد رکھ لیں. کیا بتایا غیرو کے بارے میں؟ جی جی اکثر ما قبل کی یعنی کہ صفت بنتا ہے، اور اکثر یہ صفت بنتا ہے، مضاف ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو غیرو بنا مضاف، مکروہین بنا مضاف لے مرکب اضافی ہو کر، یہ بن جائے گا طاہر کی صفت ثانی. طاہر موصوف اپنی صفت اول یعنی مطہرن اور صفت ثانی یعنی غیر مکروہن سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر احدھا کی. احدھا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہم نے بتایا تھا احدھا تو ہو گیا معرفہ، معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو پھر وہاں ترکیب ہوتی ہے مبتدا خبر کی. طاہرون یہ نکرہ ہے، احدھا وہ معرفہ، مضاف تو یہ بن جائے گا مبتدا خبر کی ترکیب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. احدھا طاہرون مطہرون غیر مکروہن. اب ہم نے بتایا غائب کی ضمیر تو لوٹے گی 5 اقسام کی طرف. 5 میں سے پہلا، 5 میں سے پہلا پاک ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں ہے. یعنی 5 میں سے پہلا طاہر مطہر غیر مکروہ، مکروہ نہیں ہے. 5 میں سے پہلا پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ کیپ کریں کیسے کریں گے؟
ترجمہ ہاں صحیح ہے، واو بے شک نہیں، مکرو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ کیا عبارت ہے؟ جی یہ آپ کا ایک جملہ ہوگا۔ یہ جو واو ہے نئے جملے کے شروع میں ہے، اس واو کو ہم بنائیں گے استنافیہ۔ کیا بنائیں گے؟ نئے جو نئے جملے کے شروع میں آتی ہے نا، جملے کے آغاز میں آتی ہے، اس کو بولتے ہیں واو استنافیہ، ٹھیک ہے؟ یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، پہلا جملہ تو ہمارا مکمل ہو گیا نا، احدھا طاہر مطہر غیر مکروہ، یہ جملہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب نیا جملہ ہے، نئے جملے کے شروع میں جو واو آئے گی اسے ہم واو استنافیہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ ہوا ضمیر ہے، یہ غائب کی ضمیر ہے، اور غائب کی ضمیر جو ظاہر سی بات ہے ابھی ہم نے بتایا راجع ہے، مرجع، اس کے مرجع کون سا ہے، لوٹنے کی جگہ کہاں لوٹے گی؟ طاہر مطہر، جی طاہر مطہر غیر مکروہ کی طرف لوٹے گی۔ اب یہ اس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ طاہر مطہر غیر مکروہ کون سا پانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، یہ اکثر مبتدا بنتی ہے، کیا بنتی ہے؟ اور ضمائر جتنی ہوتی ہیں مبنی ہوتی ہیں، اس میں غیر متمکن ہوتی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ضمائر جتنی ہوتی ہیں مبنی ہوتی ہیں، ہاں مطلب محلی سے مراد کیا ہے؟ اگر یہاں پہ یعنی کہ معرب ہوتا، اور معرب میں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، منصرف غیر منصرف، یعنی معرب ہوتا تو اس کا اعراب بھی شو ہوتا، جیسے زیدن قائم، زیدن قائم، زیدن کیونکہ یہ معرب ہے اور منصرف ہے، اس کا اعراب آ رہا ہے لفظوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ زیدن قائم، کیونکہ یہ مبنی نہیں ہے نا، اگر مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، اگر اس کی جگہ معرب ہوتا تو اس کا اعراب بھی آ جاتا، ٹھیک ہے؟ تو ہوا ضمیر کو بنائیں گے، ہوا ضمیر مبنی ہے، اسے ہم بنائیں گے مبتدا، کیونکہ معرفہ ہے، جملے کے شروع میں ہے، قاعدہ یہ کہ اکثر یہ بنتی ہے مبتدا بنتی ہے۔ الماء المطلق، یہ الماء یہ معرب باللام ہے، اور المطلق یہ بھی معرب باللام ہے، معرفہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو آپ ترجمہ کر کے دیکھیں مرکب مفید والا ہے یا مرکب غیر مفید والا ہے۔ اگر مرکب غیر مفید والا ہے تو آپ اسے موصوف اور صفت بنائیں، ٹھیک ہے؟ الماء کو بنائیں گے موصوف، المطلق کو بنائیں گے صفت، موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ جی ہوا ضمیر، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے۔ وہ آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس میں مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے، اور خبر وہ مسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہم نے مرفوع پڑھا کیونکہ خبر بنے گا۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ کیا پڑھیں گے عبارت؟ جملہ اسمیہ خبریہ، ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ ہوا کو مبتدا، آگے اس کو مطلق کو مرکب توصیفی ہو کے ہم نے کیا بنا دیا؟ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع ہے طاہر، طاہر مطہر غیر مکروہ، وہ مطلق پانی ہے، اور وہ مطلق پانی ہے، یعنی مطلق پانی سے مراد کوئی قید نہیں ہے، آسمان کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، نل کا پانی ہے، کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مطلق پانی ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں ہے، وہ مطلق پانی ہے۔ جیسے ہم نے قید لگا دی زعفران کا پانی، گلاب کا پانی، ٹھیک ہے؟ شربت کا شربت،
اب جب قید لگا دیں گے تو وہ ذرا سے مقید ہو جائے گا. ہم نے مقید نہیں کرنا، وہ مطلق جیسے آسمان سے آ رہا ہے، جیسے نہر سے آ رہا ہے، سمندر کا پانی ہے، نل کا پانی ہے، تو یہ مطلق پانی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ عبارت آپ کو ہوگی طاہر مطاہر غیر مکروہ وهو الماء المطلق. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ. پڑھیں ذرا کہ عبارت پڑھیں. طاہر، ماشاءاللہ. اگر اسی طریقے سے آپ عبارت پڑھیں نا، دیکھیں جہاں پہ ہم عبارت میں غلطی کریں گے نا تو چیکر فوراً وہاں پہ ہمیں ٹوکے گا، سوال کرے گا. مزہ ہے کہ بالکل غلطی نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی سوال کر لے تو بتا دیں ہم نے یہ اس کو مرفوع پڑھا اس وجہ سے، منصوب پڑھا اس وجہ سے، مجرور پڑھا اس وجہ سے، اس کا عامل یہ ہے، اس کا عامل یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے جی. وطاہر مطاہر مکروہ، یہ ایک جملہ ہمارا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم مبتدا نکالیں گے واو کے بعد ثانیہا. کیا نکالیں گے؟ ثانی. یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کی جو حالت رفع ہوتی ہے تقدیری ہوتی ہے. ثانی ہا، آگے ضمیر ہے، مجرور متصل ہے، مبنی ہے. ثانی کا جو اعراب ہوگا تو یہ تو تقدیری ہوگا، تقدیری ہے نا، اس میں منقوص حالت رفع تقدیری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہا ضمیر ہے، مجرور متصل ہے، مبنی ہے، اس کا اعراب محلی ہوگا. یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہے، اس کا اعراب کیا. ثانی ہا کا اعراب تقدیری ہے، ہا ضمیر ہے، اس کا اعراب جو ہے محلی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. ثانی، ثانی کا جی تقدیری ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے. ٹھیک ہے. ثانی اس میں منقوص ہے، اس میں منقوص کی حالت رفع حالت جری تقدیری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ثانی کا اعراب تقدیری ہے، اور ہا ضمیر ہے، اس کا اعراب جو ہے یہ مبنی ہے، اس کا اعراب محلی ہے. ثانی نکرہ ہے، ہا ضمیر معرفہ ہے، مرکب اضافی ہو کے بنے گا مبتدا. ٹھیک ہے. طاہرون وہی صیغہ صفت ہے، یہ بنے گا موصوف. مطاہرون صفت اول، مکروہن صفت ثانی. طاہرون موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ لیں. طاہر مطاہر مکروہ ثانی ہا ضمیر کا مرجع تو خمسط اقسام ہے، 5 اقسام. ٹھیک ہے، ان میں سے دوسرا پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ ہے. ان میں سے 5 میں سے دوسرا پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ ہے. ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ترجمہ. تو پاک طاہر پاک کرنے والا، مطاہر پاک، مکروہ مکروہ. تو ان 5 میں سے دوسرا طاہر مطاہر مکروہ ہے. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ سمجھ میں آگی ترکیب؟ آپ اس کی ڈیفینیشن آگے بتا رہے ہیں، اس کی تعریف آگے بتا رہے ہیں. وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْهِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا. وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْهِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا. جی پڑھے عبارت یہ والی. ہرتو، ہرتو شاربہ اس کا عامل ہے، اور شاربہ فعل ہے،
اب فعل لازم ہے، الحرۃ اس کا فاعل بنے گا، فاعل مرفوع ہوتا ہے. جی ورنہ بوہا ورنہ وقانا. جی ابھی میں اس کی ترکیب کر دوں گا، پھر اعراب پڑھنا آسان ہو جائے گا. دوبارہ عبارت پڑھنے، وہ ہوا ما شریبا منہ جی ہاں، واو پھر نئے جملے کے شروع میں آ گیا. جملہ پیچھے تو کمپلیٹ ہو گیا نا ہمارا، طاہر مطاہر مکروہ، اب نیا جملہ ہے. تو واو استنافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، بنے گی مبتدا ما. اچھا اس کا اعراب پوچھ لے تو اس کا مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہے. آگے ما ہے، ما موصولہ ہے. ما موصولہ کے بارے میں ہے کہ اس کے بعد ہمیں صلہ چاہیے. صلہ جملہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. جملے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو صلے کے مطابق ہوتی ہے. تو شاربہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، سامیہ یسمع باب ہے، اور یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. فعل ماضی فعل ماضی تو صرف کبیر کے 14 سیغے ہیں، جیسے دربا دربا، دربو دربت، دربتا، دربنا، دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا، دربتو، دربنا. اس کا فاعل پہچاننا بہت آسان ہے کہ دو سیغے دربا واحد مذکر غائب، دربت واحد مونث غائب، ان کا فاعل کچا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتی ہے، ان کا فاعل اندر بھی آ سکتا ہے، ان کے اندر بھی آ سکتا ہے، باہر بھی آ سکتا ہے. باقی بارہ سیغے ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر بارز مرفوع متصل ہوتی ہے. 12 سیغوں کا فاعل پہچاننا تو آسان ہوتا ہے، ساتھ ہی فاعل آتا ہے. لیکن دو سیغے ان کا فاعل کبھی اندر ہوگا کبھی باہر ہوگا. تو اب ان کا فاعل تلاش کرنا ہے. وہ شاربہ فعل ہے. اچھا ما اس میں موصول ہے، یہ بھی مبنی ہے. شاربہ فعل ماضی ہے، یہ بھی مبنی ہے. من الحرۃ، من حرف جار ہے، یہ بھی مبنی ہے. آگے ہا ضمیر مجرور متصل ہے، یہ بھی مبنی ہے. تو من جار، ہا مجرور مرکب، یہ ظرف لگ بن جائے گا شاربہ کا. الحرۃ کو پہلے بنائیں گے معطوف علیہ، واو حرف عطف نحوہا. اب اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے یہ پکا قاعدہ ہے، مجرور متصل ہوتی ہے. نحو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کا اعراب آئے گا. اس کی حالت رفی دمہ سے آ رہی ہے. اب یہ نحو مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف علیہ. اسم کے ساتھ جو ضمیر آئے گی اٹیچ آئے گی تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. حرف جار کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے اٹیچ جو ضمیر ہوتی ہے وہ بھی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. منہ ضمیر مجرور متصل کیونکہ وہ حرف جار کے ساتھ آ رہی ہے. نحوہا یہاں پہ اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے تو یہ ضمیر بھی مجرور متصل ہے. تو یہ ہو جائے گا نحوہا مضاف مضاف الیہ ہو کر. تو الحرۃ کو بنائیں گے معطوف علیہ، یہ واو حرف عطف ہے. اور نحوہا مرکب اضافیوں کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شاربہ کا فاعل، شاربہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے بن جائے گا. یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، کا فعل ناقص، ہوا ضمیر جو اس کا اسم ہے مرفوع متصل ہے، وہ ہم بنائیں گے اس کا اسم. کانا کا ایک اسم ہوتا ہے جو کہ مرفوع ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے جو کہ منصوب ہوتی ہے. کان المطر شدیدن، کانا فعل ناقص، المطر اس کا اسم جو کہ مرفوع ہے، شدیدن اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے. تو یہاں بھی یہی ایسی ہوگا. کانا یہ بھی مبنی ہے، ہوا ضمیر مرفوع سے وہ بھی مبنی ہے، تو اسے ہم بنائیں گے کیا، اس کا اسم بنائیں گے. محلن بونے کے مرفوع ہے. قلیلن یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت نسبی فتح کے ساتھ آ رہی ہے قلیلن. تو یہ بن جائے کانا کا خبر. کانا فعل ناقص اپنے اسم اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شاربہ کو بنایا تھا معطوف علیہ، کیونکہ اب ہم نے فعل کا تھا فعل پہ ڈال دینا ہے. شاربہ معطوف علیہ ہے اور یہ
کانا قلیلاً جملہ فعلی خبری ہو کے یہ بنے گا معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر ہوا ضمیر جو ہے اس کی ہی خبر، مبتدا اپنی خبر مل کر جملہ خبری ہو جائے گا. وہ ما شربا من الحرۃ ونفها وکان قلیلا. اب یہ ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہوگا؟ طاہر، مطہر، مکروہ. وہ پانی ہے جس سے بلی نے، یا یہاں پہ او جو واو ہے بمانا او ہے، جمع کے لیے نہیں آیا، بلی نے پیا ہو یا اس کی مثل نے، یا اس کی مثل نے، یعنی کہ باڈی میں، جسم میں، جسمانیت میں لو، یا اس کی مثل نے پیا اور وہ پانی تھوڑا ہو یعنی قلیل ہو. ایک ہوتا ہے 10 دردہ 10/10، جس کو لمبائی چوڑائی کو ضرب دیں تو حاصل ضرب 100 آئے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس سے کم جو تھوڑا پانی ہے، بالٹی میں بھی تھوڑا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 10 دردہ سے جو کم پانی ہے اس میں سے بلی یا اس کی مثل پی لے اور وہ پانی تھوڑا ہو تو وہ پانی طاہر ہے یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ ہے، پاک ہے پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے. وہ پانی ہے جس بلی نے یا اس کی مثل نے پیا ہو اور وہ پانی تھوڑا ہو، اور وہ پانی کانا کے اندر جو وہ کی طرف لوٹے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں یہ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ طاہر، مطہر، مکروہ. وہ پانی ہے جس سے بلی نے، پہلے آپ نے ترجمے میں دیکھے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں، پھر آپ اس کے متعلق کا، پھر اینڈ میں ورب کا، فعل کا ترجمہ کریں گے. طاہر، مطہر وہ پانی ہے جس سے بلی نے، اب یہ فاعل ہے. اچھا، لازم کے ترجمے میں جو فاعل آتا ہے نا، تو فاعل میں ہم عموماً نے کرتے ہیں، نے. وہ پانی ہے جس سے بلی نے یا اس کی مثل نے پیا ہو اور وہ پانی تھوڑا ہو. کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے، ما موصولہ کی طرف جاری ہے، ما موصولہ سے مراد کیا ہے؟ وہ پانی ہے. ٹھیک ہے، یہ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہوگی عبارت؟ پڑھیں اب ذرا. وہ پانی تھوڑا ہو، کانا کے اندر ہوا ضمیر ہے، پانی کی طرف جاری ہے، تھوڑے پانی سے مراد ہے درجہ سے کم ہو. ترکیب بھی سمجھ میں آ گئی؟ سالم ہو گئے. پہلے نہیں، شادی پہ فعل معروف ہے نا، تو الحرۃ کو پہلے بنائے، الحرۃ کو پہلے بنائے معطوف علیہ. صحیح ہے، صحیح ہے. شادی جی جی، شادی و فعل اپنے متعلق اپنے فاعل سے مل کر یہ بننے کا جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف علیہ، یہ بننے گا. صحیح ہے، پہلے پہلے ناقص. صحیح ہے، شہری با معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر.
نہیں، اس کو ہم نے معطوف علیہ بنا دیا نا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر. ٹھیک ہے. جی، طاہر مطہر مکروہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے یا اس کی مثل نے پیا ہو اور وہ پانی تھوڑا ہو. ٹھیک ہے، ترکیب یہ سمجھ میں آ گئی. ہاں، بات واو استنافیہ چھوڑ دینا ہے، واو استنافیہ کہہ کے چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں، اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے، ایک تو ترکیب آنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ معنی سمجھ میں آنا چاہیے. یہ اصول ہم نے بتا دیا، نئے جملے کے شروع میں جو واو آئے گا اسے واو استنافیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ادھر دیکھا شاربہ فعل اور یہ اس کو بنایا معطوف علیہ. یہ بھی یاد رکھیں، جیسا معطوف علیہ کا ہوگا ویسا ہی معطوف ہوگا. اب ہم نے فعل کا تھا فعل پہ ڈال دیا، فعل کا تھا فعل پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا طاہر مطہر مکروہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے یا اس کی مثل نے پیا ہو اور وہ پانی تھوڑا ہو. آگے دیکھیں، وطاہر غیر مطہر. اب یہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس. اب یہاں پہ واو شروع میں بھی آ رہا ہے، واو آگے بھی آ رہا ہے، تو اب ترکیب آنی چاہیے. بس واو استنافیہ طاہر غیر مطہر. اب یہ ہاں پر ہم مبتدا معذوف نکالیں گے، ثالثھا. ثالثھا کیا نکالیں گے؟ اب ثالثو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفیع آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس کی دمہ سے اس کا اعراب لفظی ہوگا. آگے ضمیر ہے، مجرور متصل ہے، اس کا اعراب محلی ہوگا کیونکہ مبنی ہے. تو بنائیں گے پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، مرکب اضافی ہو کے ثالثھا کو بنائیں گے مبتدا، طاہر صیغہ صفت، غیر مضاف، مطہرین مضاف الیہ، غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر طاہر کی صفت. کیونکہ غیر کے بارے میں ہم نے ابھی بتایا ہے، یہ اکثر ما قبل کی صفت بنتا ہے، ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. تو غیر مرکب اضافی ہو کے صفت طاہر کی، طاہر موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ثالثھا کی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ ثالثھا معرفہ ہو گیا، مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے. مبتدا بنایا، طاہر نکرہ ہے، ہم اسے بنا دیں گے خبر. اور قاعدہ یہی ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا خبر کی ترکیب ہوتی ہے، اور مبتدا اور خبر کے درمیان ترجمہ کریں گے تو ہے آئے گا. ثالثھا ہا ضمیر کا مرجع خمسۃ اقسام، 5 میں سے تیسرا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. 5 میں سے تیسرا طاہر غیر مطہر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک. غیرو کو بنایا ہے ہم نے پہلے مضاف بنایا ہے، اور مطہرین کو بنایا مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کے طاہر کی صفت بن جائے گا. طاہرن ہے نا، طاہرن اس کی، طاہر کی. جی، طاہر الموصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا خبر. ٹھیک ہے، ہو گیا کلیئر؟
آگے دیکھیں، آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے کہ آگے کریں؟ ماشاء اللہ. وهو ما استعمل لرفع حدث او لقربة. پہلے تو یہ جملے کی ترکیب کریں گے یہاں تک بس، پھر آگے کی والے جملے کی عبارت ہوئے گی ہوا مستعمل لرفع حدث او لقربۃ. وہوا مستعمل لرفع حدث او لقربۃ. تو یہ واو نئے جملے کے شروع میں ہے، واو استئنافیہ، اور جتنے حروف ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہے. ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر یہ منصوب مرفوع منفصل ہے، مرفوع منفصل ہے، مبنی ہے، اس کا لوٹے گی طاہر غیر مطاہر کی طرف. ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، ہم نے بتایا اکثر یہ بنتی ہے مبتدا، ہم بنائیں گے مبتدا. ما موصولہ ہے، اس کو ملا باب استفعال سے، یہ فعل اس کو ملا، ٹھیک ہے، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. اب ظاہر سی فعل ماضی ہے، اس کو ملا باب استفعال سے ہے، یعنی مزید فی سے ہے. اب اس کو ملا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ نائب الفاعل بنے گی اس کا، ٹھیک ہے، نائب الفاعل. اس کو ملا فعل ماضی ہے، مجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے، باب استفعال سے ہے. ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا بن جائے گی نائب الفاعل، کیونکہ فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لام چار رفعی مضاف ہے، حدث مضاف الیہ ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ یہ یہ بھی رفع ان جو ہے، یہ بھی نکرہ، حدث یہ بھی نکرہ، کبھی نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو جاتی ہے. لام یہ عامل ہے، وہ فجارہ میں سے ہے. لرفع یہ مصدر ہے متعدی کا مصدر مضاف ہوگا تو یہ اپنے مفعول بھی کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اس لیے مفعول کا میں ترجمے میں ہم اکثر جو ترجمہ کریں گے، آبجیکٹ جو ہوگا اس کا ترجمہ کرنے میں کو کا استعمال کریں گے. کو کا کس کا استعمال کریں گے؟ جی، جار ہے، رفع مضاف ہے، حدث مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جار کا مجرور ہے. جار اپنے مجرور سے مل کر بنے گا معطوف علیہ. او حرف عطف ہے، لقربۃ لام جار ہے، قربۃ مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف. اب دیکھیں جیسا معطوف علیہ تھا ویسا ہی معطوف ہوا. معطوف علیہ جار مجرور تھا تو لقربۃ جو ہے معطوف ہے وہ بھی جار اور مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب معطوف علیہ جار مجرور ہو، معطوف جار مجرور ہو تو کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اس کو ملا کا ظرف لگ بن جائے گا. ظرف لگ اس کو ملا فعل اپنے نائب الفاعل، اور ظرف لگ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ کے ما موصولہ کا صلہ، اور ما موصولہ اپنے صلے سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ ترکیب ایسی ہوگی. اس کے اندر واو مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی. ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی. ما یہ اس میں مفعولہ ہے، مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی. استعمل فعل ماضی ہے، مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی. لام حرف جار ہے اور حرف ہے، اس کا اعراب جو ہے محلی ہے. رفعی مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری آ رہی ہے کسرہ کے ساتھ. حدث مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری آ رہی ہے یعنی کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. او حرف ہے، اس کا اعراب مبنی ہے. لام حرف جار ہے، مبنی ہے. قربت مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. یہاں پہ ہوا یہ معمول ہے، یعنی کہ مبتدا اور خبر دونوں ان کا جو عامل ہوتا ہے مانوی ہوتا ہے، وہ ہے ابتدا. نواسب اور جوازم سے خالی ہونا، نواسب اور جوازم سے خالی ہونا. ٹھیک ہے. ما یہ بھی مبنی ہے،
تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. تو اب اس کا ہم اس عبارت کو حل کرتے ہیں. یعنی کہ وزیر ہے، اس کا مرجع طاہر غیر مطہر وہ پانی ہے جسے استعمال کیا گیا ہو حدث کو. ہم نے کیا بتایا تھا کہ آبجیکٹ کے ترجمے میں ہم کیا کریں گے؟ کو کا ترجمہ. اور وہ طاہر غیر مطہر وہ پانی ہے جسے استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے یا کار ثواب کے لیے عبادت کے لیے، کار ثواب کے لیے. تو ایک حدث کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، نجاست ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ، ایک ہوتی ہے نجاست حکمیہ. یہاں پر نجاست حکمیہ کی بات ہو رہی ہے، نجاست حقیقیہ کی بات نہیں ہو رہی. چاہے وہ تو یہ نجاست حکمیہ کی بات ہو رہی ہے. ایک ہوتی ہے حدث اصغر بے وضو ہونا، ایک ہوتا ہے حدث اکبر بے غسلہ ہونا. نجاست حقیقیہ کی بات نہیں ہو رہی، نجاست حکمیہ کی بات ہو رہی ہے. طاہر غیر مطہر وہ پانی ہے جسے استعمال کیا گیا ہو حدث کو دور کرنے کے لیے یا ثواب کے لیے. ٹھیک ہے. اس کی مثال لرفع حدث، اس کی مثال یہ آسان تھی تو ماتی نے نہیں دی. لقربتن کی آگے مثال دے رہے ہیں، کل وضوئی علی الوضوئی بنیتی، اس کی مثال ہے. یعنی کہ جو ہم وضو کرتے ہیں تو وضو سے جو پانی، کیونکہ اب ہم یہ حدث ہے بے وضو ہونا، تو جو پانی گر رہا ہے اگر کوئی بندہ اس کو جمع کر لیتا ہے بالٹی وغیرہ میں، تو یہ پانی پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. پاک تو ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا پھر ایک بندہ پہلے ہی با وضو ہے، اب وہ دوبارہ وضو کرنا چاہ رہا ہے. اب اس کے یہ حدث تو نہیں لیکن با وضو ہے، یہ بندہ دوبارہ وضو کرنا چاہ رہا ہے. تو اب دوبارہ وضو کرے گا، ثواب کی نیت کے ساتھ کرے گا، تو یہ جو پانی جسم سے گر رہا ہے یہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں اس کی یہاں تک ترکیب میں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. طاہر طاہر غیر مصوم الى رفع حدث او لقربت. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال دے رہے ہیں، قربت کی مثال دے رہے ہیں. اس کی ترکیب کل وضوئی علی الوضوئی بنیتہ، کل وضوئی علی الوضوئی بنیتہ. کاف حرف جار ہے، الوضوئی مصدر ہے، علی جار ہے، الوضوئی مجرور ہے. جار اپنے مجرور سے مل کر وضو کے متعلق ہو جائے گا. با جار نیتہ اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے. یہاں بھی نکرہ معرفہ ہے، مضاف مضاف الیہ کا مجرور با جار کا. با جار یعنی با حرف جار ہے، نیت مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی الوضو کے متعلق ہو جائے گا. الوضو یعنی کل وضو جو ہے اپنے متعلقات سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر. یہ جو نور لزا میں کاف آئے گا، کاف مثلیہ بولتے ہیں، تشبیہ دینے کے لیے آ رہا ہے. تو اس کی ترکیب ایسے ہوئے گی، ہم یہاں پہ اس کی خبر نکال لیں گے، ثابتن نکال لیں گے. ثابتن شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل، اور یہ بن جائے گا اس کا ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. مبتدا نکالیں گے مثالہ، مثال نکرہ، ہا ضمیر معرفہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو ثابت نکالا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نور الزا میں جہاں بھی یہ کاف مثلیہ آئے گا اس کی ترکیب ایسے ہی کریں گے. کاف حرف جار، الوضوئی مجرور لیکن ہے مصدر، علی جار الوضوئی مجرور، جار مجرور وضو کے متعلق. بنیت ہی با جار، نیت نکرہ ضمیر معرفہ مرکب اضافی ہو کے مجرور، جار مجرور یہ بھی کل وضو کے متعلق. کل وضو جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق، ثابتن شبہ فعل ہوا ضمیر فاعل، اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کے یہ بن جائے گا خبر. مثالہ مثال نکرہ ضمیر معرفہ مرکب اضافی ہو کے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری. مثالہ کی ضمیر جو کا مرجع ہوگا قربت کی طرف، یعنی وہ ثواب کے لیے جو استعمال کیے گئے، وہ اس کی مثال وضو پر وضو کرنا بنیت ہی ثواب کی نیت کے ساتھ. اس کی مثال وضو پر
وضو کرنا ثواب کی نیت کے ساتھ ہے۔ جی سمجھ میں آ گیا؟ جی جی کل وضو کی متعلق کریں گے، مصدر ہے نا، اس کے متعلق کریں گے۔ جار کا مجرور، ثابت کے متعلق کر کے ثابت الشبہ فعل وزن فاعل ظرف مستقل سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، اور مثالہ مبتدا معذوف۔ جی جی مثالہ اس کی مثال، کس کی؟ قربت کی مثال، وضو پر وضو کرنا۔ جی 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 مبتدا معذوف نکالا ہے۔ نور الہدایہ میں یہ ترکیب بار بار آئے گی، جہاں بھی کاف مثلیہ ہوگا اس کی ترکیب ایسے ہی کریں گے۔ جی جی اس کی مثال یہ ہے۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ لیں، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، پھر پانی 5 اقسام پر ہے، پھر پانی 5 اقسام پر ہے۔ 5 میں سے پہلا احدھا طاہر، مطہر، غیر مکروہ ہے، اور وہ غیر مکروہ وہ پانی وہ مائع مطلق ہے۔ اور 5 میں سے دوسرا ثانیہ طاہر، مطہر، مکروہ ہے، اور وہ یعنی طاہر مطہر مکروہ وہ پانی جس سے بلی نے یا اس کی مثل نے پیا، وہوا ما شرب من الحرۃ والنابوا وکان قلیلا، اور وہ پانی بڑا۔ ثالثھا نکالا ہے 5 میں سے تیسرا طاہر غیر مطہر، طاہر غیر مطہر ہے، وہوا مستعمل لرفع حدث او لقربۃ، طاہر غیر مطہر وہ پانی جس سے استعمال کیا گیا وہ حدث کو دور کرنے کے لیے۔ حدث اصغر ہوتا ہے، حدث اکبر، حدث اصغر بے وضو، حدث اکبر بے غسلہ ہونا، لیکن یہاں پہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ اور جیسے غلیظہ خفیفہ ہونا، تو یہاں پہ نجاست حکمیہ مراد ہے، بے وضو بے غسلہ، اور وہ جس کو استعمال کیا گیا حدث کو دور کرنے کے لیے یا کار ثواب کے لیے۔ آگے مثال ہو کار ثواب کی مثال انہوں نے کیا دی ہے؟ وضو پر وضو کرنا ثواب کی نیت کے ساتھ ہے۔